السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ نیا افسانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گھر کے پچھواڑے میں اسٹور نما 2 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے ہر وقت مقفل رہتے تھے۔ عائشہ نے ان بند کمروں کی چابی اٹھائی اور گھر کی مرکزی عمارت سے نکل کر ان کمروں کی طرف چلی آئی۔ اس نے باری باری دونوں کمروں کے تالے کھولے اور کمروں کے دروازے کھول کر اندر کے حبس کو باہر نکلنے کا موقع دیا۔ کوئی 10 منٹ بعد اس نے پہلے کمرے میں جھانکا۔ پورا کمرہ سامان سے بھرا ہوا تھا۔ پیٹیاں، ڈبوں میں بند الیکٹرانکس مشینری، کراکری، الماریاں اور نہ جانے کیا کچھ اس کمرے میں بھرا ہوا تھا۔ ہر چیز مٹی اور گند سے اٹی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے تھے۔ اندر جانے کی جگہ تو نہیں تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی سامان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دوسرے کمرے کے دروازے میں جا کر کھڑی ہوئی۔ یہ پورا کمرہ فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، صوفے، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، چارپائیاں، غرض ہر وہ چیز جو جہیز میں شمار کی جا سکتی تھی یہاں موجود تھی۔ کمرے سے فرنیچر کی سلن زدہ بو اٹھ رہی تھی۔ ناقدری سے پڑے رہنے کے باعث فرنیچر خراب ہو گیا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ یہ اس کے جہیز کا سامان تھا جس میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو عائشہ کو برتنا نصیب ہوئی ہو۔ اس کے باپ کی محنت کی کمائی اس کے جہیز کی صورت میں یہاں گل سڑ رہی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ عائشہ نے آنکھیں پونچھ کر کمروں کو تالے لگائے اور اپنا ارادہ دل ہی دل میں مزید پختہ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ شدید سرد شام میں اس کا دل بری طرح سلگ رہا تھا اور وہ اس سلگتے دل کو قرار دینے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کوئی 26-27 سال پہلے عائشہ اور نور الدین کی شادی ہوئی تھی۔ نور الدین انگلینڈ میں سیٹ تھا۔ وہیں پر تعلیم مکمل کی اور پھر وہیں پر اچھی نوکری مل گئی تو انگلینڈ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھنے کا ارادہ تھا۔ نور الدین کی باقی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی سب لاہور میں تھے۔ عائشہ کی فیملی بھی لاہور میں ہی تھی۔ نور الدین کا خاندان بہت بڑا تھا۔ یہ لوگ 7 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ 3 بہنوں اور 5 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب نور الدین کی ہونے جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک بھائی اور تھا۔ نور الدین کا رشتہ عائشہ کے گھر والوں کو ہر لحاظ سے اچھا لگا۔ ہاں، مگر اس کے باقی خاندان والوں کا انداز اور طرز زندگی تھوڑا روایتی سا لگا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ عائشہ نے کون سا یہاں رہنا ہے، ان لوگوں کو ہاں کر دی گئی۔ نور الدین 3 مہینے کی چھٹی پر پاکستان آیا تھا اور اسے شادی کر کے واپس جانا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو ایک دن نور الدین کے ماں باپ، بڑا بھائی اور بھابھی عائشہ کے یہاں آئے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ ضروری امور طے کر لیے جائیں۔ نور الدین کے والد صاحب نے کہا، جی ضرور۔ عائشہ کے ابو کو کچھ عجیب لگا مگر رواداری کا مظاہرہ کر گئے۔ دیکھیں جی، ہماری برادری میں جہیز لینے اور دینے کا بہت رواج ہے۔ ہم لوگ شاندار بری اور زیورات لائیں گے۔ 40 تولے سونا چڑھا رہے ہیں ہم عائشہ کو، اور کپڑے اور دیگر سامان الگ۔ اب کے نور الدین کی ماں بولی۔ جی، عائشہ کے ابو کی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ جہیز کے لیے کوئی بڑی ڈیمانڈ کرنے آئے ہیں۔ خیر، وہ بھی صاحب حیثیت تھے، بیٹی کو دینے کے معاملے میں کوئی کمی نہ کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ بیٹی کو پورا جہیز دیں۔ ہمارے ہاں بہو کے جہیز کی نمائش کی جاتی ہے۔ سارا شریکہ آ کر سامان دیکھتا ہے۔ کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری بہت بے عزتی ہوگی، نور الدین کے ابو نے کہا۔ مگر عائشہ نے تو یہاں رہنا ہی نہیں، تو پھر سامان کیوں؟ عائشہ کے امی ابو متعامل ہوئے۔ دیکھیں جی، ہمارا گھر تو پہلے ہی سامان سے بھرا پڑا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، لیکن شریکے کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سب تو کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں جہیز دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ سامان دینے والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عائشہ سامان ساتھ تو نہیں لے جائے گی اور آپ لوگ بھی اسے استعمال نہیں کریں گے تو یہ سامان ضائع ہی ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں عائشہ کو کیش دے دوں، عائشہ کے ابو نے دانش مندی سے کہا۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ لوگ ہمیں کیا ایسا ویسا سمجھ رہے ہیں؟ رب کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، زمینیں، روپیہ پیسہ، بس برادری کے رواج ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نور الدین کے ابو نے ذرا سختی سے کہا۔ انہیں کیش والی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ نور الدین کی بھابھی بھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ وہ ایک پڑھے لکھے اور روشن خیال خاندان سے تھی جسے
اپنے سسرال کے بہت سے رسم و رواج آگ لگا دیتے تھے، مگر ماحول ایسا تھا کہ منہ سے دھواں نکالنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اب بھی وہ عائشہ کے ابو کی تائید کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر کریم الدین نے اسے گھور کر چپ رہنے کی تاکید کی تھی۔ خیر، عائشہ کے ابو کو مانتے ہی بنی۔ ابو، جب میں نے یہاں رہنا ہی نہیں، سامان ساتھ لے جانا ہی نہیں، تو پھر پیسوں کا یہ ضیاع کیوں؟ عائشہ کو پتہ چلا تو وہ ابو سے ناراضی کا اظہار کرنے لگی۔ بچے، رواج ہے ان کا۔ اچھا، رواج ہے لڑکی والوں کا، اتنا پیسہ ضائع کروا دو، بس خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ سوچوں کی بپری لہریں اس کے گرداب بنا رہی تھیں اور وہ خس و خاشاک کی طرح ان میں ڈوب رہی تھی، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ عائشہ اور نور الدین کی شادی ہو گئی۔ عائشہ کے لیے مقام حیرت تھا۔ ولیمے سے اگلے روز اس کے جہیز کا سارا سامان اس کے گھر کے بڑے سے لان میں لگایا گیا تھا اور پورے خاندان نے یہ سامان دیکھا، اس پر تبصرے کیے، کون سی چیز کس برانڈ کی ہے، سب نے نوٹ کیا، کچھ نے سراہا، کچھ نے کیڑے نکالے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ نور الدین کے ابا کا گھر بہت بڑا تھا، 3 شادی شدہ بیٹے جو ساتھ ہی رہتے تھے، 2 اپنی نوکریوں کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتے تھے۔ گھر سامان اور افراد سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ عائشہ کا سامان رکھنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی، سو اگلے روز اس کا سارا سامان پیک کر کے گھر کے پچھواڑے میں بنے ہوئے ان 2 اسٹور نما کمروں میں ٹھونس دیا گیا، جو شاید اسی مقصد کے لیے بنوائے گئے تھے۔ 6 ماہ بعد عائشہ انگلینڈ چلی گئی، لیکن یہ پھانس دل میں ساتھ لے کر گئی کہ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ سب سامان لے کر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور الدین سے بات کی تو اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ہاں، عائشہ نے اس سے یہ وعدہ ضرور لے لیا کہ جب اللہ انہیں اولاد دے گا اور جب ان کی شادیوں کا وقت آئے گا تو وہ یہ سب نہیں کریں گے۔ ہر 4-5 سال بعد جب بھی عائشہ اور نور الدین پاکستان آتے تو عائشہ یہ دونوں کمرے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح ضرور کھولتی تھی، ورنہ وہ کمرے یوں ہی بند رہتے تھے۔ اب عائشہ اور نور الدین اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے۔ دونوں اپنے وعدے پر قائم تھے۔ عائشہ نے نور الدین کے خاندان سے باہر نور الدین کے دوست کی بیٹی کو پسند کیا تھا، جو سفید پوش مگر وزیدار اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ نور الدین، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لڑکی والوں کو اپنے رواجوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ تم تو ساری زندگی باہر رہے ہو، تمہیں کیا پتہ ہوگا بھلا۔ شام کو سب اکٹھے بیٹھے تھے جب نور الدین کے ابا نے کہا، جی ابو، میں ساری زندگی باہر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے اپنے بچوں کے ساتھ باہر ہی رہنا ہے، تو میں اپنی باری پر جب میرے پاس اختیار ہے میں ان فضول رواجوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نور الدین کی آواز تھی کہ کوئی کنگ کر دینے والی چیز۔ سب ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ عائشہ کی بڑی جٹھانی نے پہلے خوشی سے نور الدین کو اور بعد میں جتاتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں بیوی کی مخالفت کے باوجود بھی ان رسموں کو نبھایا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو باتوں میں تو آپ کے لیے آسمان سے چاند تارے بھی توڑ لاتے ہیں، مگر جب وقت پڑتا ہے تو ہاتھ چھڑا کر دور جا کھڑے ہوتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیوں میں اس نے بیوی کے ساتھ یہی رویہ اپنایا تھا۔ تو خاندان میں ہماری ناک کٹوائے گا؟ ابا پھنکارے، گویا خدا نہ خواستہ سچ میں ان کی ناک کٹ جائے گی۔ تو سامان لے کر ضائع کرنے سے ہماری ناکوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا بھلا۔ اگر اضافہ ہونا ہوتا تو اب تک ہم لوگوں نے ان رواجوں کو جتنا نبھایا ہے، ہم سب کی ناکیں ہاتھی کی سونڈ جتنی لمبی تو ضرور ہو جانی چاہیے تھی۔ نور الدین نے آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو نئی نسل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر بڑوں کے چہروں کے زاویے مزید بگڑ گئے۔ نور، میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، بڑی بھابھی نے آواز حق بلند کر دی۔ ہم سب میں سے کسی کو سٹینڈ لینا تھا۔ مجھے خوشی ہے یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر ڈال کر اپنی پوری توجہ نور الدین کی طرف کر لی۔ جی بھابھی، ہم خاندان کے ان غلط رواجوں کو اپنی باری آنے پر ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے خود کو مجبور ظاہر کر کے انہیں بڑھاوا دیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ عائشہ نے بھی کہا۔ اس کی آنکھوں میں امیدیں جھلملا رہی تھیں۔ ہاں، تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مگر خاندان والوں کی باتیں تو ہم کو ہی سننا پڑیں گی نا۔ نور الدین کی اماں اگرچہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، مگر آواز ابھی بھی دبنگ تھی۔ اب اس عمر میں لوگ ان کو باتیں سناتے، یہ بات انہیں ہرگز منظور نہیں تھی۔ تو آپ مت سنیے گا یہ باتیں، جو بھی کوئی بات کرے نا، آپ کہیے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ یہاں نہیں ہیں، تو بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر بات کرنا پھر بھی ضروری ہے تو انگلینڈ تشریف لے جائیں، پھر دیکھے گا کوئی آگے سے ایک بھی لفظ نہیں کہے گا۔ نور الدین نے بات کو ختم کرتے ہوئے حتمی انداز اختیار کیا۔ سب کے سمجھانے، ڈرانے اور لڑائی جھگڑے کے باوجود نور الدین اور عائشہ اپنے فیصلے سے ایک تو کیا آدھا انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، اور سیانے کہتے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی میں مقدر چھپا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اپنی اگلی نسلوں کا مقدر بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی بھابھی کے علاوہ ساری کی ساری نوجوان نسل ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ آخر جیت انہی کی ہوئی اور نور الدین اپنی شرائط پر بہو بیاہ لائے۔ ہائے ہائے کن بھوکوں ننگوں میں بیٹا بیاہا ہے نور الدین نے، لڑکے کی پسند وسند کا چکر ہوگا، ایسے کون دو کپڑوں میں بیٹی رخصت کرتا ہے۔ نور الدین تو انگریزوں میں رہ کر انگریز ہی ہو گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھلا ایسی شادی کبھی ہوئی ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کچھ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کچھ اتنی بلند آواز میں کہ عائشہ کے کانوں میں پڑ جائے۔ بہت سے لوگوں کے جلے کٹے جملے عائشہ کی سماعتوں تک پہنچے تھے، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایک تو وہ غیر جہیز کے بہو بیاہ کے لائی تھی، دوسرا یہ کہ اپنے خاندان کی ایک فضول رسم کو اس نے اپنی باری آنے پر ختم کیا تھا۔ خوشیاں رنگ برنگے خوشنما پرندوں کی طرح اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے اس کے آنگن میں اتر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ یوں روشن تھا جیسے اس پر قوس قزح کے 7 رنگوں کا اجالا اتر آیا ہو۔ وہ اپنے اللہ کی بہت شکر گزار تھی۔